رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیاتہ، یا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العیون، علم ما کان قبل یکون، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد خاتم النبیین و سید المرسلین و رحمۃ للعالمین و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقول الحق، فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سورہ روم کی اس آیت میں نے میں نے تلاوت کی وہ میرے مجالس کا عنوان ہے، اور اس کا اردو ترجمہ یہ ہوگا کہ اسلام دین فطرت۔ تو اسلام دین فطرت کے تحت یہ مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اس سلسلے کی یہ دوسری مجلس ہے۔ کل کی مجلس سے میں نے دین قیم یا وہ دین جو اللہ کو بہت پیارا ہے، وہ دین اسلام ہے، اس کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں، عرض کی تھیں۔ آج اسی کو میں آگے بڑھا کر لے جا رہا ہوں۔ آج کی مجلس میں اسلام میں انسان کا مقام، اس کے متعلق آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اسلام میں انسان کا مقام، تو اسلام میں انسان کا مقام کیا ہے؟ اسلام کا مقام دوسرے مذاہب میں کیا ہے؟ اب کرسچینٹی کو آپ لیجئے، وہاں پر انسان کو گناہگار بتلایا گیا ہے کہ انسان گناہگار پیدا ہوتا ہے، اور جب تک کہ وہ اللہ کے بیٹے کا اقرار نہ کرے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، تو وہ پیدائشی گنہگار ہے۔ تو یہ خیال کہ انسان پیدائشی گنہگار ہے، یہ فطرت کے خلاف معلوم ہوتا ہے، کہ اللہ کے عدل کے خلاف معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے انسان کو پیدائشی گنہگار بنایا گیا۔ یہ سب غلط بات ہے۔ اور بدھزم میں یہ ہے کہ انسان بہت سے بلاؤں میں اور تکلیفوں میں مبتلا ہے، اور اگر وہ مکتی چاہتا ہے تو اس کو ترک دنیا کرنا چاہیے۔ تو ترک دنیا کا تعلیم دی ہے انہوں نے، بدھزم نے، اور اسی طریقے سے ہندوازم میں بھی انسان کے متعلق یہ ہے کہ یہ انسان جسم میں قید ہے اور جسم سے آزادی چاہتا ہے، مکتی چاہتا ہے۔ یہ سب یہ دوسرے مذاہب، لیکن اسلام نے انسان کے متعلق کیا کہا؟ یہ غور طلب بات ہے۔ میرے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے، اللہ نے انسان کو اپنی بہترین مخلوق کہا ہے۔ انسان اللہ کی بہترین مخلوق۔ اس کے علاوہ انسان کی حیثیت زمین پر اللہ کے خلیفہ کی ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض، زمین پر اللہ کا خلیفہ۔ اس کے لیے آپ سورہ بقرہ کی آیت نشان 20 پر ملاحظہ فرمائیے، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اور ملائکہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ نے، باری تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بھجوانا چاہتا ہوں۔ جی، اس پر ملائکہ نے اعتراض کیا کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ جی، تو فرشتوں نے کہا کہ تو اس کو بھجانا چاہتا ہے جو زمین پر خون ریزی کرے گا، ہم تیری عبادت کے لیے، تقدیس و تقدیس کے لیے حاضر ہیں۔ اور اللہ نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو انسان کی حیثیت زمین پر اللہ کے خلیفہ کی ہے، اور
اس کے بعد اللہ نے آدم کو اسماء کی تعلیم دی، علم الآدم اسماء کلہا جی. اور اس اسماء کی تعلیم یہ تھی کہ زمین پر جن چیزوں کی ضرورت تھی ان چیزوں کو اسے متعارف کروایا. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی ہادی ہے وہ جو ہے جاہل کبھی نہیں رہ سکتا. تو اس طریقے سے اللہ نے سب میں پہلا انسان جو ہے اس کو بھی علم کی تعلیم دی. اور اس کے بعد انہوں نے جو تعلیم آدم کو دی تھی ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ وہ ملائکہ بھی وہاں پر موجود تھے. ملائکہ سے کہا کہ قالوا انبئونی اسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، میں نے جو کہا ہے اس کو تم ریپیٹ کرو. اور سبق تھے، کلاس روم تھا سمجھیے. نے کہا کہ میں قال ما لا علم لنا الا ما علمتنا جی، ہم کو اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے بتایا ہے. وہ عاجز ہو گئے. اس کے بعد آدم سے کہا گیا کہ تم ریپیٹ کرو. انہوں نے ساری چیزیں ریپیٹ کی. اس امتحان کا مقصد کیا تھا؟ اس امتحان کا مقصد یہ تھا کہ آدم کی بزرگی کا اعلان کیا جائے جی. یہ آدم کی بزرگی کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بعد ہی ملائکہ کو حکم کیا کہ ان کو سجدہ کرو جائے. تو یہ سجدہ کیا تھا؟ سجدہ تو صرف خالق کا ہوتا ہے. یہ سجدہ جو کیا گیا وہ بزرگی کا سجدہ تھا جی. وہ سجدہ تھا کہ آدم کی بزرگی، آدم کے علم کی وجہ سے جو بزرگی تھی وہ سجدہ تھا. اور ہمارا عرفان یہ ہے کہ اب محمد اور آل محمد کا نور ان کے پیشانی پر چمک رہا تھا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو یہ سجدہ جو ہے وہ محمد و آل محمد کے نور کے لیے تھا. تو یہ سجدہ جو ہے یہ وہ سجدہ معبودی نہیں ہے یہ جی، یہ سجدہ تعظیمی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی قابل تعظیم ہو اس کے سامنے جھکا جا سکتا ہے. اور یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے اور یہ حرام چیز نہیں ہے کہ کسی عظیم شخصیت کے سامنے جھکا جائے جی. تو اس لیے سے ہم علم کے سامنے جو جھکتے ہیں وہ بت پرستی نہیں ہے، بلکہ علم جس کی نشانی ہے اس نشان کی تعظیم کر رہے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. تو یہ آدم کی خلیفۃ اللہ فی الارض. اور اس کے بعد پھر ان کو حکم ہوا کہ بھئی تم یہاں سے آدم کا حکم ہوا کہ بھئی تم اب یہاں سے زمین پر چلے جاؤ اور وہاں پر رہو گے ایک عرصے تک، ایک مدت تک. تو زمین پر آدم کا بھجوانا، لوگ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے جو گناہ سرزد ہوا تھا اس کی سزا تھی. ہمارے پاس یہ ہے کہ سارے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، وہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. تو یہ جو اللہ کا تصویہ تھا کہ زمین پر بھجوانے کا، وہ گناہ کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ آدم کے لیے زمین پر آنا اس لیے ضروری تھا کہ ان کی جو صلاحیتیں تھیں وہ جنت میں رہ کر وہ پوری نہیں ہو سکتی تھی جی. ان کی صلاحیتوں کو پورا کرنے کے لیے زمین پر آنا ضروری تھا. وہ اس پر زمین پر آئے. اب کہا کہ اب تم یہاں پر رہو، اور جنت میں جو چیزیں ملتی تھی اب تم کو یہاں پر نہیں ملا کریں گی. اب تم کو اپنی محنت سے اپنی روزی کمانا ہوگا. تو انسان کی جتنی چنوتیاں ہیں جی، جتنے ٹرائلز ہیں، جتنی آزمائشیں ہیں وہ اس زمین پر ہیں. اور جتنی آزمائشیں اتنا اس کا مقام بلند ہوتا ہے. اس طریقے سے آدم کا مقام یہ جنت میں وہ رہ نہیں سکتے تھے اپنی صلاحیتوں. تو اس کے بعد اولاد آدم بڑھنے لگی. اور ایک ایسپیکٹ پہلے میں کہا کہ اللہ نے آدم کو اپنا خلیفہ، انسان کو اپنا خلیفۃ فی الارض بنایا. اس کے بعد اللہ نے آدم کو، انسانوں کو، بنی نوع انسان کو ایک اور چیز سے نوازا ہے.
یہ ہے ارادہ خود اختیاری. جی کیا چیز ہے یہ؟ تو ارادہ خود اختیاری کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیے کہ یہ جتنے نباتات، جمادات، حیوانات ہیں، وہ سب ان کے لیے ایک پروگرام بنا دیا گیا ہے. جی وَلِلَّهُ خالق الباری المصور، یہ اللہ کہا ہے کہ یہ ان کے لیے پروگرام ہے. جمادات کے لیے پروگرام ہے، نباتات کے لیے پروگرام ہے، حیوانات کے لیے پروگرام ہے. وہ اپنے پروگرام کے لحاظ سے ہر چیز کرتے ہیں. بچھو کا کام یہ ہے کہ وہ ڈک مارے. اگر وہ بچھو اگر ڈک نہیں مارتا ہے تو وہ اس کی جبلت جو ہے، اس کی جو انسٹنکٹ ہے، اس کے خلاف ہے. جو چیز ان کے متعلق کر دی گئی ہے وہ کام وہ کرتے ہیں. لیکن انسان کے لیے کیا ہے؟ انسان کے لیے کوئی چیز مقرر نہیں کی گئی ہے. کوئی چیز انسان کے لیے اگر کوئی چیز مقرر کی جاتی تو اللہ کے عدل کے خلاف تھا، اور اس انسان کے اس پوزیشن کے خلاف تھا کہ اس کو پہلے سے ہی مجبور کر دیا جا رہا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ جو خدمت پہلے ہی سے لکھی ہوئی ہے، یہ بہت غلط بات ہے. خدمت کوئی چیز نہیں ہے. جی تو غلط ہے شکوہ تقدیر یزداں. اقبال کہتے ہیں خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. تو یہ ہے، تو تقدیر کوئی چیز نہیں ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں، آپ کا جو نامہ اعمال ہے وہ بالکل ایک بلینک پیپر ہے، اس پر کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے. آپ جو کر رہے ہیں وہی چیزیں وہاں پر درج کی جا رہی ہیں. جی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور یہ جو قسمت کا اور جبریت کا جو فلسفہ ہے، یہ دشمنان اہل بیت کا لایا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ اگر امام حسین پر ظلم ہوا تو اللہ کی یہی مصلحت تھی کہ ان پر ظلم ہو، اور اگر یزید نے قتل کیا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے، اگر وہ قتل ہوئے ہیں تو وہ بھی اللہ کے حکم سے. یہ ساری چیزیں اللہ کے عدل کے خلاف ہیں. اگر دونوں چیزیں، تو قاتل اور مقتول کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ قاتل اور مقتول برابر نہیں ہو سکتے. اعمال اگر ایسا ہو تو اللہ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ قیامت میں آپ کے اعمال کا تجزیہ کیا جائے کہ آپ نے کیا نیک عمل کیا ہے اور کیا بد عمل کیا ہے. اور سزا اور جزا کا سارا جو تعلق ہے، وہ سارا کا سارا تعلق جو ہے آپ کے اعمال پہ ہے، اور اعمال کے لیے آپ کو کھلی آزادی دے دی گئی ہے. جی تو اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ کو پوچھنے کا حق نہیں تھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. آپ پلٹ کے کہہ سکتے ہیں کہ حضور والا، آپ نے میری قسمت میں یہ لکھ دیا تھا کہ میں ایسا کروں. اب آپ کو پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ کے عدل کے بالکل خلاف ہے. سارا کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو سلسلہ ہے، اثر و مؤثر کا، آپ جو کر رہے ہیں کسی مؤثر کے تحت کر رہے ہیں، وہ آپ جو کر رہے ہیں وہ اثر ہے ایک مؤثر کا، اور مؤثر اعلیٰ وہ اللہ کی ذات ہے. سارے اثر وہاں پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ تخلیق اللہ کے طرف سے. صلوات بر محمد وآل محمد. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری چیزیں اللہ کے طرف سے ہو رہی، مگر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی. ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی. خیر اور شر دونوں اللہ کے طرف سے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ خیر ہی خیر ہے. شر اگر ہے تو تمہارے طرف سے، اللہ کے طرف سے شر نہیں ہو سکتا. تو یہ غلط ہے. خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی بالکل غلط ہے، اور کوئی چیز قسمت میں نہیں لکھ دی گئی ہے، اور جو آپ کر رہے ہیں وہی آپ کا. تو یہ ارادہ خود اختیاری جو ہے وہ انسان کی آزادی ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن میں انا ہدیناہ السبیل اما شاکر اما کفورا. یہ سورہ انسان کی آیت ہے. ہم نے دونوں راستے بتا دیے ہیں، چاہے تم کفر کا راستہ اختیار کرو یا شکر کا راستہ اختیار کرو، تمہاری مرضی. جی ان اللہ لا تغیر قوم حتی تغیروا بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں. تو اقبال کہتے ہیں خدا نے، یہی اس کا ترجمہ ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. جی تو حالت کا بدلنا آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے پورا اختیار آپ کو دیا ہے. تو اس طریقے سے جبریت اللہ کے پاس نہیں ہے.
ایک بڑا نازک مسئلہ سامنے آتا ہے، یہ کہ صاحبان فہم ہے یہاں پر میرے نوجوان ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا علم اور اللہ کا امر جو ہے جی، کیا دونوں میں کیا تعلق ہے؟ اللہ جو ہے ہر چیز کا عالم ہے جی، جو بھی چیز ہے ہر چیز کا عالم ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز اللہ کو معلوم ہے۔ اس سورہ آل عمران کی آیت نشان 26 اور 27 ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ جا کے دیکھ لیں اس کو۔ قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء تنزل الملک ممن تشاء وتعز من تشاء تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار تولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت تخرج المیت من الحی ترزق من تشاء بغیر حساب۔ صلوات و رحمت معلوم۔ وہ ملک مالک الملک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور زندہ کو مردہ کر سکتا ہے، مردے کو زندہ کر سکتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ یہ اللہ کے اقتدار کو اس سے بتایا گیا ہے جی، ابھی اللہ کا اقتدار۔ اس کے بعد سورہ انعام کی آیت نشان 59، سورہ انعام جی، لَهُ الْمَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے پاس زمین و آسمان کی کنجیاں ہیں جی، تو اللہ کے پاس زمین و آسمان کی کنجیاں ہیں، اور اس کو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے علم میں ہر چیز ہے۔ لا حبۃ فی ظلمات الارض لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو زمینوں میں چھپا ہوا ہے، اس ذرے کے متعلق بھی اس کو علم ہے، اور کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں نہیں ہے جی۔ یعلم ما فی السماوات والارض، اور اس کو سماوات اور ارض میں جو چیزیں معلوم ہے اس کو معلوم، یہ اللہ کا علم۔ پہلی آیت میں اللہ کا اقتدار کے متعلق آپ نے کہا، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، دوسرا اللہ کا علم۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے علم میں کوئی جو چیز ہے جی، کیا وہ چیز اس لیے واقع ہوتی ہے کیونکہ اللہ کے علم میں وہ چیز ہے؟ اس پر آپ غور کیجئے۔ اللہ کے علم میں یہ تھا کہ اب حسین شہید ہونے والے ہیں، اگر حسین شہید ہو گئے تو کیا اس کا وہ اللہ کے طرف کرتا ہے کہ ان کو اللہ کو اس کا علم تھا، اللہ نے ان کو کیوں نہیں بچایا جی؟ نہیں، اللہ کو علم ضرور ہے، لیکن عمل جو ہے اس نے انسانوں کے پاس چھوڑ دیا ہے، اس لیے عمل جو کر رہا ہے وہ اس کو معلوم ہے، اور اس کے لیے سزا و جزا ہے۔ تو اللہ کے علم میں ہونا جو امر کا جو صادر ہو رہا ہے، اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اس کی مثال میں بچوں کے لیے ایک دینا چاہتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر ہے اور کینسر کا ایک مریض ہے، ڈاکٹر کو معلوم ہے کہ وہ چند دنوں میں وہ مر جانے والا ہے۔ اگر وہ مریض مر جائے تو کیا اس کا الزام ڈاکٹر کو معلوم کو دیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے چونکہ علم میں تھا کہ مرنے والا ہے یا مر گیا؟ ایسا نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے علم میں ہے کہ کیا چیز ہونے والی ہے، لیکن اللہ کے علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پر الزام دیا جائے کہ چونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ ایسا ہوا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ انسان اپنے ایکشنز پہ پوری طریقے سے ذمہ دار ہے۔ تو یہ قضاء و قدر کا جو مسئلہ ہے بڑا مشکل مسئلہ ہے، اور جو ہے بڑا نازک مسئلہ ہے، جس میں ہم میں اور ہمارے بھائیوں میں اختلاف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز صرف خیر ہی خیر اللہ کے طرف سے ہے، تو ہم کہتے کہ نہیں، خیر اور شر دونوں اللہ کے طرف سے۔ تو اس طریقے سے تو انسان کا اقتدار اور انسان کا یہ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت اللہ نے پہلے سیکھ۔ اس کا انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا گیا ہے۔ لقد خلق الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ صلوات بخیر سورہ 3 کی آیت۔ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا جی۔ اب دیکھ لیجیے کتنی سیمیٹری ہے آپ کے لیفٹ اور رائٹ میں، ادھر سیدھی آنکھ، بائیں آنکھ،
اتنا فوٹوجینک ہے انسان کی کوئی دوسری مخلوق اتنی فوٹوجینک نہیں ہے جی. اور یہ کہا کہ ہم نے بہترین صورت اور شکل میں انسان کو پیدا کیا، لیکن وہ اسفل السافلین تک پہنچ جا سکتا ہے اپنے کردار کی وجہ سے. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے عمل کیا اور عمل صالح کیا، اور جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا. اور ہم اس کو نیچے سے نیچے طبقے تک پہنچا دیں گے. تو اللہ کی جو مخلوق ہے وہ احسن تقویم کہہ رہا ہے، اور اس سے بہتر جی. اس کا اللہ کہہ رہا تھا کہ لقد کرمنا بنی آدم حملناہم فی البر والبحر وتفضیلا من اکثر الخلائق تفضیلا. ہم نے انسان کو مکرم بنایا ہے اور اس کو زمین اور آسمان پر چلنے کی طاقت عطا کی ہے، اور ہمارے جتنے مخلوقات ہیں سب میں وہ مکرم ہے، سب میں وہ اس کی فضیلت ہے. تو کرمنا بنی آدم. تو اس طریقے سے انسان کا عمل جو ہے، اللہ اور انسان کا جو رابطہ یہ ہے وہ عمل ہے. اور عمل جتنا اچھا ہوگا، اور اسے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے نیک عمل بجا لایا، اس کے علاوہ سب انسان جو خسرے میں ہے جی. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ آیت امام حسین علیہ السلام کی شان میں نازل کی گئی ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. تو یہ ایک اور پوائنٹ آج آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے اور کیا چیز انسان کو مشرف کی ہے. انسان اللہ کا امانت بردار ہے جی. اور سورہ احزاب کی یہ 74ویں آیت ہے. اس آیت کو آپ دیکھیے جی جی. وَعَرَضَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَشْفَقْنَ هَذَا فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَتْ الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا. صلوات بر محمد وآل محمد. تو کیا ہے، ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا. وہ اس امانت کو، ترجمہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس امانت کو لینے سے انکار، کوئی اللہ کی دین سے انکار نہیں کر سکتا، کفر ہو جاتا ہے. انہوں نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا کہ وہ اس امانت کو وہ برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ اس سے ڈر گئے. لیکن انسان نے بڑھ کر اس کو اٹھا لیا، لیکن وہ ظالم اور جاہل ہے. اب یہ آیت وہ دیکھیے، وہ چیز جس کو، اس امانت کو جو پہاڑ اور دریا اور سارے دوسرے مخلوقات جنہوں نے مجبوری کا اظہار کیا تھا، وہ جب اس کو لینے سے انہوں نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا، انسان نے لے گیا، تو اللہ کو شاباشی دینا چاہیے تھا کہ شاباش تم نے یہ چیز کہا ہے کہ نہیں. وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس امانت کی خاطر خواہ پاسداری نہیں کی جو امانت اس کو دی گئی تھی، اور اس امانت سے غافل رہا. اس لیے وہ کہتے کہ ظالم اور جاہل ہے. تو یہ امانت آخر ہے کیا؟ یہ امانت ہے ولایت امیر المومنین. صلوات بر محمد وآل محمد جی. یہ ولایت امیر المومنین کو پیش کیا گیا تھا. دنیا کی دوسری مخلوقات اس کو لینے سے جو ہے انہوں نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا، لیکن انسان نے اسے لے لیا. اس کو جو ہے ولایت امیر المومنین انسانوں میں آ گئی، لیکن ولایت امیر المومنین، ولایت کا جو حامل تھا، اس کے ساتھ جو ہے لوگوں نے انصاف نہیں کیا. اس لیے ظالم اور جاہل کہہ رہا ہے اللہ. صلوات بر محمد وآل محمد. اب ولایت امیر المومنین کا انکار. تو یہ ولایت امیر المومنین ہے کیا چیز؟ تو وہ ولایت امیر المومنین یہ وہ ولایت ہے جس میں اللہ اور رسول اور امیر المومنین تینوں بالکل
جس طریقے سے آیت کے انما ولیکم اللہ و رسول والذین یؤمنون الذین اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وہم راکعون، صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو حضور والا میں جو بھی کہوں گا قرآن سے ہٹ کر نہیں کہوں گا آپ چلتا، اور یہ نہیں کہ بھئی یہ افسانہ ہے، یہ گھڑ لیا گیا ہے، نہیں۔ اللہ تمہارا ولی ہے جی، رسول تمہارے ولی ہے، اور وہ ولی ہے تمہارا جو ایک نماز کو قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، حالانکہ وہ حالت رکوع میں کیوں نہ ہو، صلوات بر محمد وآل محمد۔ یہ روایت خلیفہ دوم کی ہے، اور انہوں نے امیر المومنین کو حالت رکوع میں انگوٹھی دیتے ہوئے دیکھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ حالت خضوع و خشوع میں نہیں تھے، وہ سب دیکھ رہے تھے تماشا، نماز پڑھنے کی بجائے سب۔ بہرحال ہمارے لیے بڑی بہت اہم بات ہے کہ، اور بہت سے اکابر علماء سنت الجماعت نے اس کو لکھا ہے کہ وہ ہستی جس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہم راکعون اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ وہم راکعون، وہ ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ تو اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور امیر المومنین ولی ہے جی۔ تو امیر المومنین ولایت میں اللہ اور رسول کے شریک ہیں، صلوات بر محمد وآل محمد۔ میں کیا بات عرض کر رہا ہوں اس پہ غور کیجئے جی، اس درجے کی ولایت میں شریک ہیں اللہ اور رسول کے جو ہے جی۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسرے مقام پر جس کو میں انشاءاللہ کل یا پرسوں کہوں گا کہ علی شریک ہیں اللہ کے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے کے لیے اللہ کے شریک کے ساتھ ہیں، شریک نہیں اللہ کے ساتھ ہیں، صلوات بر محمد وآل محمد۔ اس کے بعد کی آیت اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، سورہ نساء کی آیت۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ یہ اولو الامر کی جو تفسیر کی گئی ہے، اولو الامر کا مطلب بادشاہ وقت، مطلب یہ کہ جو امریکہ میں رہتے ہیں وہ اوباما کی اطاعت کریں، اور جو ہندوستان میں ہے وہ نریندر مودی کی اطاعت کریں جو ہے جی، اولو الامر منکم، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اولو الامر منکم کا مطلب وقت کی اتھارٹی کا نہیں ہے، بلکہ اولو الامر منکم کا مطلب وہ امام زمانہ ہے، صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور امام زمانہ کی اطاعت کرو۔ ہمارے لیے ہمارا اولو الامر ہمارا امام زمانہ ہے، صلوات بر محمد وآل محمد۔ دوسرے فرقے کے لیے ان کا اولو الامر بادشاہ وقت ہے، خلیفہ وقت ہے، لیکن ہمارے لیے ہمارا اولو الامر جو ہے امام زمانہ ہے، صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو یہ ولایت کا یہ مقام کہ اللہ اور رسول کے برابر درجہ، ولایت کا مطلب کیا تھا کہ ہر قسم کے جو ضروریات ہیں اس کا وہ ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ کمپلیٹ گارڈین کا مطلب یہ ہے، کمپلیٹ گارڈین۔ تو کمپلیٹ گارڈین کس کو کہتے ہیں جی؟ ولی کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آئندہ دنیا جو آنے والی دنیا ہے اس میں بھی وہ ولی ہو، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ دنیا اور آخرت میں جو آپ کا ولی ہے وہ ہے اولی الامر منکم، صلوات محمد معلوم، اور اسی کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ بتائیے آج تک اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، کون سا ایسا ہادی ہے جس نے کہا کہ میں تمہاری خبر میں آؤں گا جی، اور یہ کہا کہ تمہارے موت کے وقت تمہارے قریب رہوں گا، خبر میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اور حساب و کتاب کے وقت، سوال و جواب کے وقت تمہارے ساتھ رہوں گا جو وہ کسی نے بھی، جنہوں ہر ایک نے صرف دنیا کی گارنٹی دی ہے، لیکن کسی نے بھی
آخرت کی گارنٹی نہیں ہے۔ وہ ذات امیر المومنین نے کہا کہ میں ہر جگہ آؤں گا، اور کہتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ حاضر حمدان آپ کے بہت ماننے والوں میں سے اور آپ کے صحابیوں میں سے تھے، کہا کہ حار حمدان کوئی مومن نہیں مرتا جب تک کہ میں اس کے سرانے نہ جاؤں جی جی۔ اور وہ مومن جو ہے موت کی جو تکلیف ہے وہ مومن کی وہ میرے دیکھنے سے پوری ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ تم نے سورہ یوسف نہیں پڑھا؟ دیکھیے جو مثال دی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ عورتوں نے اپنے ہاتھ قلم کر لیے لیکن اس کا احساس تک نہیں ہوا، کیونکہ موت کی جو تکلیف ہے امیر المومنین کی زیارت سے وہ تکلیف مومن کو محسوس نہیں ہوگی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ مومن رہیں، اور ان کے جو صفات ہیں ان میں کوئی شک نہ کریں کہ کیا علی یہ کر سکتے ہیں، کیا علی وہ کر سکتے ہیں۔ علی ولایت مطلقہ کے حامل ہیں جی۔ قرآن کیا ہے؟ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو اللہ کر سکتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد جی۔ تو میری مرخد میں بھی ہوگا نور علی، میرے بالی پہ بھی ہوگا نور علی جی۔ تم نے حیدر سے کیوں دشمنی مول لی، اب ترستے رہو روشنی کے لیے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو ہمارے نوجوانوں کو بہکانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صرف ان سے اللہ سے مانگو، ان سے کیوں مانگتے ہو جی جی، کیوں دعا کرتے ہو، ان سے کیوں مانگتے ہو جی۔ یہ کہ بھائی آپ جا کے علم کے سامنے جو ان کا نشان ہے اس کے سامنے یہ اللہ سے مانگتے ہیں لیکن ان کے واسطے سے مانگتے ہیں جی۔ اگر اللہ نے خود کہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں واسطے سے مشتاق ہو جائے، اللہ بغیر واسطے کے آپ ایک دم اللہ کے قریب نہیں جا سکتے، واسطے کی ضرورت ہے۔ اور اگر واسطہ کوئی ہے تو امیر المومنین کے ذات کے سوا اور ہمارے ائمہ کے سوا کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو نوجوانوں آپ لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیے کہ یقیناً اللہ جیسا دینے والا ہے، ولایت مطلقہ کا حامل بھی اسی طریقے سے آپ کو دے سکتا ہے جی جی، بلکہ وہ اچھی طریقے ان سے مانگنا زیادہ بہتر ہے۔ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ ان کی مثال جو ہے ولایت مطلقہ کی، ایک وزیر اعلیٰ کی ہے، اتنا ایسا وزیر اعلیٰ جس کو سارے اقتدار دے دیے گئے، تو اگر آپ اس کے صدر کے پاس، صدر مملکت کے پاس درخواست لے کر جائیں تو انہیں کہے گا کہ میں نے سارے اختیارات ان کو دے دیے ہیں، تم میرے پاس کیوں درخواست لے کر آ رہے ہو جی، ان کے پاس درخواست لے کر جاؤ۔ تو اس لیے جو ہے اللہ سے مانگنے کی بجائے آپ ان سے مانگیے، کیونکہ اللہ نے ان کو پورا سارے کے سارے اختیارات اپنے دے دیے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہ کے جتنے صفات الافعال ہیں، ہم دیکھیے اللہ کے صفات الافعال، سارے 99 صفات الافعال کے مظہر امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہ کی رحمانیت رحیمیت کو دیکھ رہا ہے تو آپ ان کو دیکھیے۔ جو سب اللہ آپ کے پاس آ نہیں سکتا جی، مقام مطلقیت میں اللہ آ نہیں سکتا، اب تو اللہ کو آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ تو اللہ نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا، نور اول کو، جس کا ایک رخ اللہ کی طرف ہے، دوسرا رخ مخلوق کی طرف سے۔ اللہ سے لیتے جاتے ہیں، آپ کو دیتے جاتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو انشاءاللہ آج کی مجلس میں اس حد تک، اور اب یہ 3 مجالس ہیں، آپ تشریف لائیے انشاءاللہ، اسی عنوان پر آگے بات بڑھے گی۔ اور معرفت علی امیر المومنین اور معرفت ائمہ کے متعلق میں اس کے سامنے اور آگے آپ کے عرض کروں گا۔ یہ مجالس میں میں
جو شہادت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں وہ شہزادی سکینہ بنت الحسین کے مصائب ہے۔ کل کی مجلس سے میں نے اپنے مجلس میں عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ حسین کی رخصتی آخر سب سے رخصت ہو گئے، اب چلنے لگے گھوڑے سے، دیکھا کہ گھوڑا پیچھے پلٹ کے دیکھ رہا ہے۔ حسین نے کہا کہ اے گھوڑے تو مجھے میرے مقام پر پہنچا دے۔ گھوڑے نے اشارہ کیا، دیکھا کہ چھوٹی شہزادی گھوڑوں کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ حسین اس حالت میں نیچے تشریف لائے، کہا کہ بابا بیٹھ جائیے، اس کے بعد کہا کہ بابا لیٹ جائیے۔ حسین جلتی ہوئی ریتی پر لیٹ گئے، بابا میں آپ کے سینے پر سونا چاہتی ہوں، مجھے سینے پر سلا لیجیے۔ حسین نے اس حالت میں شہزادی کو سینے پر سلا لیا۔ اس کے بعد حسین رخصت ہوئے، حسین کی شہادت واقع ہو گئی، خیموں کی تاراجی ہوئی، خیمے جلنے لگے۔ جب خیمے جل رہے تھے شہزادی کے کرتے کو آگ لگ گئی، شہزادی میدان میں دوڑ رہی تھی۔ ایک ملعون نے دیکھا کہ شہزادی کے کرتے میں آگ لگی ہوئی ہے، تو نزدیک گیا اور اس کی روشنی میں دیکھا کہ کانوں میں 2 بندے ہیں۔ اس نے آگ کو بجھا تو دیا، لیکن ایسا ظلم کیا کہ شہزادی کے کانوں سے بندے اس طریقے سے لے لیے کہ دونوں کان زخمی ہو گئے، اور آخر وقت تک خون کانوں سے بہتا رہا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب عقلی مغلوب غائی غالب، طاعتی خلیل معصیتی کثیر لسانی مخیر فی الذنوب، فکیف حیلتی یا ستار العیوب کشاف غفار الذنوب، یغفر ذنوبی کلہا بحرمت محمد اطرت طاہرین، یا غفار یا غفار یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔